آپ کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جہاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ہاؤس میں ایکسپلین کیا تھا کہ وہ آرٹیکل 81 کے تحت ہوتی ہیں، اس پہ آپ بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو چارج ایکسپینڈیچر ہے وہ اس 121 بلین میں 68 بلین 542 ملین 401,000 روپیز شامل ہے۔ 121 میں آپ کہہ لیں کہ قریباً 68.5 بلین چارج ایکسپینڈیچر ہے جس پہ ووٹنگ نہیں ہونی آج۔ وہ دیٹ از ڈیمڈ ٹو بی اپرووڈ پر بات ہو سکتی ہے، اور جس میں اس کی دو چار موٹی آئٹمز بتا دیتا ہوں تاکہ ہاؤس اور ریکارڈ پہ رہے۔ ایک تو وہی بات جو میں نے کہا تھا سروسنگ آف فورن ڈیٹ، وہ ہے 4 بلین 899 ملین 589,000 روپیز۔ یہ فلی چارج ایکسپینڈیچر ہے آرٹیکل 81C، تو از ڈیمڈ ٹو بی ورچولی اپرووڈ۔ اور اسی طرح فورن لونز ری پیمنٹ ہیں، وہ 63 بلین 225 ملین 781,000 روپیز ہیں، وہ بھی فلی چارجڈ ہیں اور وہ آرٹیکل 81C میں آتی ہیں۔ یہ مثلاً آپ کو میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، ابھی اس بجٹ کے دوران 2-3 روز پہلے ہم نے چند روز پہلے ایک اور بانڈ ہم نے ری پے کیا ہے۔ پہلے ہم نے 500 ملین کا جنرل مشرف کا ایک بانڈ ری پے کیا ہے پچھلے مہینے میں، اب 750 ملین کا ری پے کیا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ کا 2009 کو 500 ملین چائنا سے جو ادھار لیا تھا وہ ری پے کیا ہے۔ ہم تو ری پے کرتے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ، اور یہ جو ہے یہ جو یعنی چارج ایکسپینڈیچر میں یہ جو 68 بلین ہے آؤٹ آف 121، اس ٹائپ کی چیزیں اس میں شامل ہوں گی جو کہ پچھلے سال اگر ہوئی ہیں تو یہ تو اب اس سال جو ہے اگر وہ ٹوٹل ہماری بجٹڈ سے نکلے گا باہر تو پھر ہم یہاں اگلے سال جو بھی ہوگا وہ پیش کرے گا۔ تو یہ اس کے علاوہ وفاقی محتسب کا 35 ملین 54,000 روپیز کا ہے چارج ایکسپینڈیچر 68 بلین میں۔ فیڈرل ٹیکس ombudsman کا قریباً 40 ملین فلی چارج ہے۔ یہ 81C میں نہیں، یہ قوانین کے ذریعے ہم نے پچھلے چند سالوں میں 2013 میں ان کو ڈالا ہے۔ میری ذاتی تو سوچ یہ ہے کہ ان کو نکلنا چاہیے چارج ایکسپینڈیچر سے، ان پہ فل بحث ہونی چاہیے، اور اگر پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے فیوچر میں تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہمیں اوریجنل جو چارج ایکسپینڈیچر تھا اپنے آپ کو اسی میں کنٹین کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے ایک چند ادارے اور ڈال دیے ہیں کہ اس پہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ اپروول کی ضرورت نہیں ہے، اس کا صرف آپ بات چیت اور ڈسکس اور تفصیل دیکھ سکتے ہیں، وہ مناسب میرے نزدیک ذاتی رائے ہے، ایز فائنانس منسٹر بات نہیں کر رہا، وہ مناسب نہیں ہے۔ اور پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ان فیصلوں کو قوانین کو ریورس کریں تاکہ اس ٹائپ کی چیزیں وفاقی محتسب، ٹیکس محتسب اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے جو ہے وہ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو دی ریگولر بجٹ میکنگ، اور اس سے ریگولر اس کی ووٹنگ ہونی چاہیے، اس کا پروسیس ہونا چاہیے، اس پہ کٹ موشن آتے ہیں تو آنے چاہیے۔ یہ ہم نے ان کو ایک سیکرٹ کوئے جو بنا دی ہے اس پہ ڈال دیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تمام آئٹمز ادروائز 81 آرٹیکل A, B یا C میں آتی ہیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، لیکن یہ جو وفاقی محتسب کی ہے یا فیڈرل ٹیکس ombudsman کے میں 2 آئٹمز کی ہیں، دے آر انڈر دی فیڈرل ombudsman انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ 2013 اینڈ فیڈرل ombudsman انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ 2013۔ تو یہ 2 وہ آئٹمز ہیں۔ تو اسی طرح میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 121 بلین میں سے 68 بلین تو اس ٹائپ کے ایکسپینڈیچر ہیں جو کہ یعنی آپ کے پاس ورچولی بات تو کر سکتے ہیں، اور میں نے تفصیل بھی پیش کر دی ہے، لیکن دے ورچولی اسٹینڈ اپرووڈ۔ باقی جو بیلنس جو ہے سپلیمنٹری گرانٹ جو ہوئی ہے پچھلے سال ساری بوتھ ٹیکنیکل اینڈ ریگولر، اس کے اوپر آپ کی اجازت ہوگی تو پھر انشاءاللہ ووٹنگ آپ اس پہ شروع کروا لیں اپروول پروسیس۔ اس کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دوں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر جی، شکریہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپیل کرتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر معاشی ایجنڈا تیار کریں۔